کہ وسیلے کو ذریعے کے معنی میں لینا جو ہے وہ کس قدر غلط چیز ثابت ہوگی، جبکہ اذان کے بعد کی جو دعا ہے جو سب کے نزدیک متفق علیہ ہے، کسی کا اختلاف نہیں، نہ دیوبندی کا، نہ بریلوی کا، نہ اہل حدیث کا، کسی کا۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلۃ والفضیلۃ والدرجۃ الرفیعۃ۔ اے اللہ جو رب ہے، یہ جو دعا ندا آئی ہے اذان کی اس کا رب، اور جو نماز قائم ہونے والی ہے اس کا رب، محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم وسیلہ عطا فرما۔ اب وسیلے کو عام معنی میں لیجئے، کیا حضور کو بھی کسی ذریعے کی ضرورت تھی؟ کیا حضور کو بھی اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کسی کو وسیلہ پکڑنے کی احتیاج تھی؟ معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ۔ یہاں وسیلے سے مراد کیا ہے؟ خاص طور پر ایک تو قرب، اور یہ کہ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ خاص مقام ہے جنت میں، جیسے مقام محمودہ بھی اسی دعا میں آتا ہے، وَبَعْثُ مَقَامَ مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّهُ، سورہ بنی اسرائیل میں ہے، عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اسی طرح ایک مقام وسیلہ ہے جو عرش خداوندی سے قریب ترین ہے۔ آت محمد الوسیلۃ، اے اللہ وہ وسیلہ والا مقام، وہ قرب کا انتہائی مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر۔ یہ سب سے اہم دلیل ہو جائے گی کہ اس وسیلے کے معنی ذریعہ نہیں ہے۔ اگر ذریعہ لیا جائے تو اس دعا کا کیا کریں گے؟ چاہے محمد کو بھی اے اللہ تو کوئی ذریعہ عطا کر دے، معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ۔ یہ ایک مقام ہے قرب کا، انتہائی قرب کا، جس کا نام الوسیلہ ہے۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان کے دعوے دارو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہو اور جہاد کرو اس کی راہ۔ حضرت تھانوی کے پاس ایک آدمی آیا۔ حضرت تھانوی جو تھے نا، حکیم الامت تھے، یعنی بڑا اللہ نے حکمت اور علم دیا۔ وہ حضرت کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا کہ حضرت، حضور پاک کا وسیلہ مانگنا مدینہ شریف میں جا کر حضور کے واسطے سے دعائیں کرنا جو ہے کیا جائز ہے؟ آپ جانتے تھے کہ یہ مسئلے پوچھنے والا اہل حدیث ہے، یہ اس کا منکر ہے۔ حضرت تھانوی تو قائل تھے، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی بھی قائل تھے، حضرت تھانوی بھی قائل تھے وسیلے کے، لیکن اس کو بھی وہ جانتے تھے کہ بھئی یہ منکر ہے، یہ تو قائل ہے۔ فرمایا بھائی اگر مدینے میں جا کے صلاۃ و سلام پڑھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ عمل صالح ہے یا عمل صالح نہیں ہے؟ انہوں نے کہا جی حضور پہ صلاۃ و سلام پڑھنا، درود پڑھنا، فرمایا بس اسی عمل کا واسطہ دے دیا کرو کہ یا اللہ میں نے جو حضور کی زیارت کی ہے نا اس کا واسطہ، تو عمل کا واسطے میں تمہیں اختلاف نہیں ہے نا تمہیں؟ اس نے کہا ہاں جی اس میں تو، اس نے کہا بس اسی کا واسطہ دے دیا کرو۔ مستقبل کس نے دیکھ لیا؟ اچھا جب ہم دعا مانگتے ہیں تو بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اپنے رسول کے صدقے ہمیں یہ عطا کر دیجیے۔ مسئلہ نمبر 43 میرا ریکارڈڈ ہے، وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل۔ اس میں میں نے بتایا ہے کہ درود شریف اور اللہ کا ذکر پڑھ کر کے دعا کریں گے قبول ہوگی۔ یہ صدقے اور واسطے وغیرہ ان کی کوئی مضبوط روایتیں موجود نہیں ہیں، کمزور روایتیں ہیں، ان کا سہارا انہوں نے لیا ہوا ہے۔ اور پھر نبی علیہ السلام تک بھی رہتے تو میں نے اس میں کہا کہ ہم اس کے اوپر کوئی حرام کا فتویٰ نہیں لگاتے، یہ تو اپنے ان لوگوں کے آگے لے گئے ہیں اس کی کرالریز بناتے ہوئے کہ وہ اینڈ ہی نہیں ہو رہا اس کا۔ تو بہتر یہ کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمایا ہے، وہ جامعہ ترمذی میں 593 نمبر حدیث ہے کہ جو اللہ کا ذکر اور درود کر پڑھ کے دعا مانگے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرے گا۔ تو طریقہ تو بتا دیا گیا، اگر نبی پہ آپ کو اعتبار ہے تو آپ اس طریقے پہ عمل کریں صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہیں، دعا کا پروٹوکول ہے درود۔ آقا علیہ السلام نے حکم دیا، جو تو عمل تھے۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک نابینا شخص آیا، عثمان بن حنیف روایت کرتے ہیں، عرض کیا یا رسول اللہ میں نابینا ہو گیا ہوں، دعا کر دے میری بینائی آ جائے، مختصر کر رہا ہوں۔ آقا نے فرمایا چھوڑ دوں آخرت کے لیے اچھا ہے یا کر دوں؟ نہیں آقا دعا کر دے ٹھیک ہو جاؤں۔ میرے آقا نے فرمایا پھر میں دعا نہیں کرتا، تمہیں دعا سکھاتا ہوں تاکہ قیامت تک میری امت کو دعائے وسیلہ مل جائے۔
دعائے وسیلہ تاجدار کائنات نے سکھائی. کون ہے مصطفیٰ کی سکھلائی ہوئی دعائے وسیلہ کا جو انکار کرے؟ آقا نے فرمایا گھر جا, وضو کر دو, نفل پڑھ اور یوں دعا کرنا, اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بمحمد نبی الرحمت یا محمد, پکارنا میرا نام لے کر, انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی, اللہم فشفع فی, دعا کرنا ہے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری بارگاہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں, نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ کے وسیلے سے, حضور کے واسطے سے. یہ کہہ کر آقا نے فرمایا پھر مجھے پکارنا, کہنا یا محمد. آج لوگ کہتے ہیں کہ حضور کو پکارنا جائز نہیں. ارے جائز ناجائز کا کی شریعت آپ نے اور میں نے بنائی ہے. جائز ناجائز سوال کا ایک حصہ تھا کیا دعا کے اندر وسیلہ ضروری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کا؟ تو دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دعا میں لگایا جا سکتا تھا جب آپ دنیا میں تھے اور حیات تھے. اس کے تعلق سے علماء نے کچھ اصول بتائے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں لوگوں نے آپ کے وسیلے سے دعا کی, لیکن آپ کی وفات کے بعد, انتقال کے بعد ایسی دعائیں کرنا کہیں بھی ثابت نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے, آپ کے وسیلے سے لوگ دعا کرتے. ایک نابینا صحابی تھے, وہ آئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دعا کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے بینائی دے دے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے جا کر دعا کرو, اور دعا سکھائی, اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کی اور آپ کو بینائی اللہ نے دے دی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک واقعہ ہوا, بارش نہیں ہوئی. آپ نے عباس رضی اللہ عنہ کو بلایا اور دعا کی, اے اللہ جو ہے جب تیرا نبی ہم میں زندہ تھا ہم اس کے وسیلے سے تجھ سے دعا کرتے اور تو بارش کو جو ہے برساتا تھا, اب تیرا نبی ہم میں باقی نہیں رہا, لہٰذا میں جو ہے عباس کے وسیلے سے تجھ سے دعا کرتا ہوں, اور بارش ہوئی. تو پتہ چلا جب نبی رحمت اللہ علیہ قبر پر بیٹھے تھے, یہ پہلی صدی کا ایک واقعہ لگتا ہے کہ کوئی وہ رکاوٹ نہیں تھی اور کچھ پڑھ رہے تھے, تو ایک بدو آیا, اس نے اپنی اونٹنے کو باہر کھڑا کیا اور آ کر اندر سلام پیش کیا, السلام علیکم یا رسول اللہ. صحیح حدیث ہے کہ انبیاء اپنی قبور میں زندہ ہوتے ہیں, انبیاء اپنی قبر میں زندہ ہوتے ہیں, اور اللہ کے ان پر موت آتی ہے. موت ہر نبی رسول پر آتی ہے, موت سے پاک صرف اللہ ہے. پھر اللہ ان کو زندگی دے دیتا ہے جسم کے ساتھ ہی. کچھ علماء فرماتے ہیں کہ برزخی زندگی ہوتی ہے, لیکن جو جمہور اور اہل سنت والجماعت جس اس پر مذہب اور عقیدے پر ہیں کہ انبیاء اپنے قبور میں زندہ ہوتے ہیں. تو آ کر سلام پیش کیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ آپ کے رب کہتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ, اگر یہ گناہ کر کے آپ کے پاس آ جائیں فاستغفر اللہ, اور معافی مانگیں اللہ سے, واستغفر لهم الرسول, اور آپ بھی پھر اللہ سے ہمارے لیے معافی مانگیں تو اللہ معاف کرتا ہے. تو جئتک مستغفرا للذنوب ومستشفعا بک الی ربی ان یغفر لی, میں آپ کے پاس اپنے گناہوں کا بوجھ لے کر آیا ہوں اور آپ کو سفارشی بناتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے. اور پھر اس نے 4 شعر پڑھے. 2 شعر اب بھی روضہ مبارک کا جو 2 پلر ہیں, جیسے یہاں کھڑے ہو کر سلام کر دیں, ایک شعر یہاں لکھا ہوا ہے, ایک شعر یہاں لکھا ہوا ہے, 2 کتاب میں لکھے ہوئے ہیں. یا خیر من دفنت فی القاع اعظمہ فطاب من طیبہن القاع والاکم, اے وہ بابرکت ذات جو زمین کے اندر گئے تو زمین کا اندر بھی پاک ہو گیا اور اوپر بھی پاک ہو گیا, اندر بھی خوشبودار اور باہر بھی خوشبودار. یہ ادھر ہے شعر. نفس الفداء لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم, میری جان اس قبر پہ قربان جس میں آپ آرام فرما رہے ہیں, آپ کے ساتھ آپ کی سخاوت بھی ہے, آپ کی دریا دلی بھی ہے, آپ کی فیاضی بھی ہے. یہ 2 شعر. اگلے 2 انت الشفیع الذی ترجى شفاعتہ علی الصراط اذا ما زلت القدم, آپ ہی وہ شفیع مذنبین ہیں
کہ پل صراط پار ہوگا آپ کی سفارش اور شفاعت سے، عملوں سے نہیں، آپ کی شفاعت سے پل صراط پار ہوگا۔ وصاحباک لا انساہما ابدا، اور میں آپ کے دونوں ساتھی ابو بکر عمر کو بھی کبھی نہیں بھول سکتا۔ منی السلام علیکم ما جرى القلم، کیا شعر کہہ گیا اور کیا بات کر گیا، یا رسول اللہ قیامت تک جب تک قلم چلتے رہیں میرا سلام آپ تینوں کو پہنچتا رہے۔ قلم تو کبھی رکتا نہیں، اور آج کل قلم بہت زیادہ چل رہا ہے، کمپیوٹر کتنا بڑا قلم وجود میں آ چکا ہے، تو کیا بات کر گیا، عرب کی فصاحت پہ قربان جاؤں، لہم السن فصیحہ۔ ایران کے بادشاہ نے کہا تھا کہ عربوں میں کیا خصوصیت ہے، تو وہ تھا امیہ بن ابی سلط، اس نے کہا لہم قلوب جریہ وانصاب محفوظہ والسنۃ فصیحہ، کہ میرا سلام پہنچے آپ تینوں کو جب تک قلم چلتا رہے۔ اور پھر وہ روتا ہوا باہر نکل گیا۔ علامات بھی کو ایک دم نیند آ گئی، بیٹھ تو خواب میں اللہ کے نبی کا دیدار ہوا، کہا عتبی جاؤ اس بدو کو خوشخبری دے دو کہ تیری فریادیں پہنچیں اور تیری بخشش ہوگی۔ ہمارے نبی کے معجزات میں ایک معجزہ ہے کہ آپ کی قبر موجود مشہود، باقی جتنے انبیاء ہیں ان کی قبریں یقینی نہیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی قبر موجود ہے اور کئی انبیاء کی قبریں عراق میں، فلسطین میں، لیکن یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ واقعی یہ ہیں۔ صرف ہمارے حبیب پاک ہیں جن کی قبر مبارک یقین کے ساتھ ہے، اور آپ کا فیض آپ کے جانے کے بعد بھی دنیا میں چل رہا ہے، جاری اور ساری ہے، اور آپ کا فیض آپ کے جانے کے بعد بھی دنیا میں چل رہا ہے، جاری اور ساری ہے، اور آپ کا فیض آپ کے جانے کے بعد بھی دنیا میں چل رہا ہے، جاری اور ساری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کا امت ہی بنایا، تو جیسے وہ کر گئے ویسے کر دو، تو اللہ تعالیٰ جب بھی دیکھے گا خوش ہوگا، میرے حبیب کی شبیہ۔